اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. عزیزان گرامی قدر، ماہ محرم، شہادتوں کا مہینہ، اہل بیت کے اوپر مصیبتوں کا مہینہ، دین کی بقا کا مہینہ، دین کو بچانے کا مہینہ. عزیزان گرامی قدر، اس ماہ مبارک میں ہم تذکرہ کریں گے شہادتوں کے اوپر، اور ان شہادتوں میں سے آج تذکرہ کریں گے حضرت حور علیہ السلام کی شہادت پر. وہ کہ ہم روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے، جہاں ہم شہادتوں کا تذکرہ کریں گے وہاں جس شہید کے بارے میں گفتگو ہوگی ان کے کردار پر، ان کی شخصیت پر بھی کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں کچھ نظریات پیش کریں، کچھ گفتگو پیش کریں. عزیزان گرامی قدر، آج ہم جس شہید کی متعلق گفتگو کریں گے ان کا نام ہے حضرت حور علیہ السلام. عزیزان گرامی قدر، اس سے پہلے کہ ہم حضرت حور علیہ السلام کی گفتگو کریں، کچھ چیزیں، کچھ مغالطے جو ہمارے یہاں بیان کیے جاتے ہیں. مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ حور علیہ السلام ایک رات میں ان کی تقدیر تبدیل ہو گئی، ان کی تقدیر بدل گئی، ایک رات میں وہ ادھر سے ادھر آ گئے، ایک رات میں یہ سب کچھ ہوا. عزیزان گرامی قدر، یہ باتیں ہم اکثر سنتے بھی ہیں. آئیے اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حور ایک رات میں تبدیل نہیں ہوئے. کیسے؟ آئیے میں بیان کرتا ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ میں موجود تھے اور آپ علیہ السلام کے اوپر بہت زیادہ ایک پریشر کہہ لیں، فشار کہہ لیں، جب بہت زیادہ پریشر لایا گیا کہ کسی طریقے سے یزید ملعون کی بیعت کر لیں یا پھر امام حسین علیہ السلام کو مدینہ میں شہید کر دیا جائے. جب یہ پوری پلاننگ ہو رہی تھی، اس وقت حور کو بلایا گیا کوفے میں. عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے میں حور کو بلایا. حور کو کہ ایک بہت ہی معروف جنگجو اور بہت بہادر انسان تھے اور یزید ابن ریاحی کے فرزند تھے. جب انہیں بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ یہ کرنا ہے، تو حور علیہ السلام کیونکہ ایک آپ اس طرح کہہ لیجئے کہ جتنا کام کرتے تھے، جتنی تنخواہ لیتے تھے، تو اپنی تنخواہ کے ساتھ یا اپنی نوکری کے ساتھ وفادار تھے، اور وہ شروع سے ہی حلال کھانا چاہتے تھے اور وہ حلال ہی کھاتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ میں جتنی محنت کر رہا ہوں، مجھے جتنے پیسے مل رہے ہیں، میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ میں اتنی ہی محنت کروں. یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پہ بعد میں انشاءاللہ کبھی، کیونکہ یہ اس وقت ہمارے موضوع میں نہیں ہے، اس پہ پھر کبھی میں گفتگو کروں گا، اور اگر مجھے وقت ملا تو میں آج ہی اس کو اسی پروگرام میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے، تنخواہ کے حوالے سے ان کے کیا مسائل تھے. عزیزان گرامی قدر، جب حضرت حور علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ حسین علیہ السلام کو جو یہ مسئلہ بیچ میں بیعت کا چل رہا ہے کہ انہیں روکنا ہے اور ان سے بیعت لینی ہے، اور پھر ان کے لیے جو مسائل پیدا ہوئے آخر میں آ کر وہ انشاءاللہ میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں. لیکن جیسے ہی انہیں یہ کہا گیا اور وہ دربار سے باہر آئے، انہوں نے ایک آواز سنی کہ حور تمہیں جنت کی بشارت ہو. جب انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو انہیں کوئی شخص نظر نہیں آیا، اور وہ سوچنے لگے کہ یہ کس طرح کی آواز تھی، کیونکہ میں تو جناب سیدہ کے لال کا راستہ روکنے جا رہا ہوں. عزیزان گرامی قدر، دوبارہ میں اپنا جملہ تکرار کرتا ہوں کہ وہ خود سے خود کہنے لگے کہ جنت کیسے میسر ہوگی کہ میں مولا کائنات جناب سیدہ کے لال کا راستہ روکنے جا رہا ہوں. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن پھر وہی تنخواہ کا مسئلہ اور حلال کمائی کا مسئلہ. تنخواہ سے زیادہ اچھا لفظ یہ ہے کہ حلال کمائی کی جو بات ہم کر رہے ہیں. عزیزان گرامی قدر، ایک دفعہ پھر 2 قدم آگے بڑھے اور پھر انہیں پیچھے سے آواز آئی کہ حور تمہیں جنت کی بشارت ہو. پھر انہوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو انہیں کچھ دکھائی نہیں دیا. جب انہوں نے تیسری دفعہ سنا تو سوچنے پر مجبور ہو گئے، یقیناً کوئی ایسی بات ہے جو مجھے بار بار آواز سنائی دی جا رہی ہے، بشارت سنائی دی جا رہی ہے. لیکن وہ پھر بھی اپنے اندر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بشارت کیسے ممکن ہے. عزیزان گرامی قدر، یہ ایک مسئلہ تھا جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا تھا کہ دیکھیے کہ حور یہ سب جانتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے دل میں احترام نہیں تھا. اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف
जा रहे थे, क्योंकि कूफे वालों ने खतूत लिखे थे और उन्हें जो है आप अलैहिस्सलाम को कूफा बुलाने की आरजू जाहिर की थी, कोशिश की थी। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अभी रास्ते में थे और वादी ज़ू हस्म में हुर अपना लश्कर लेकर आता है। इधर जनाब अब्बास पूरा लश्कर लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जा रहे हैं और चलते चलते हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कारवान के सालार थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ करते हैं कि मौला मुझे कुछ सर दिखाई दे रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो काफिला वहीं पर रोका और देखा कि दूर से कोई लश्कर आ रहा है। अच्छा, बाज़ रिवायतों में ये रिवायत इस तरह मिलती है कि हज़रत अब्बास ने अर्ज़ किया कि मौला मुझे कुछ दरख्त और पौधे नज़र आ रहे हैं। जब करीब से देखा या उनको करीब आते हुए देखा तो वो इंसानों के सर और घोड़ों की गर्दनें थी। जब करीब आए तो देखा एक पूरा लश्कर है। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी के अंदर वो दिन शदीद हू का आलम था, बहुत शदीद गर्मी थी और ये एक सहरा था, रेगिस्तान था और उस रेगिस्तान के अतराफ में कुछ पहाड़ियाँ थीं। बहरहाल ये रिवायत का जो सिलसिला है इस तरह बयान होता है। अज़ीज़ान गिरामी के अंदर जैसे ही ये लश्कर करीब आया तो हुर अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ करवाया कि मैं हुर हूँ और मुझे इस काम के लिए भेजा गया है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले ये कहा कि इस वक्त तुम लोग थके हुए हो, अब्बास इन सबको पानी पिलाओ। अज़ीज़ान गिरामी कद्र गर्मी इतनी थी कि रिवायात में मौजूद है कि हुर के लश्कर के सिपाही घोड़ों के साए में बैठ गए ताकि उन्हें गर्मी ना लगे। बहरहाल गर्मी तो थी वो, लेकिन घोड़ों का साया लेकर बैठे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जितना पानी था हुर के लश्कर को पिलाया, हुर के जानवरों को पिलाया। जब ये सब कुछ हो गया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हुर के दरमियान मुकालमा होता है। इमाम फरमाते हैं कि सबसे पहले इस वक्त ज़ोहर के अज़ान का वक्त है, ज़ोहर की नमाज के बाद गुफ्तगू करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी का तवज्जो कीजिएगा कि हुर ने जवाब क्या दिया। हुर कहते हैं कि अगर ज़ोहर की नमाज का वक्त हो चुका है और आप फरमाते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि हुर तुम अपने लश्कर को नमाज की तलकीन करो, तुम लोग जाके नमाज पढ़ो और हम भी नमाज अदा करते हैं। तो हुर ने एक जुमला कहा कि अगर ऐसा ही है तो हम सब आपकी इक़्तिदा में नमाज पढ़ेंगे। ये दूसरी बात है। अज़ीज़ान गिरामी का पहली बात वो जो बशारत वाली बात थी कि हुर ने अपने ही उसमें ख़यालात में सोचा कि मुझे कैसे बशारत मिल सकती है कि मैं किस काम के लिए जा रहा हूँ। दूसरा नुक्ता ये कि हुर ने कहा कि हम आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। ये बातें मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि हुर मारिफत हुसैन अलैहिस्सलाम रखते थे। ऐसा नहीं है कि एक ही रात में सब कुछ हो गया। उनके दिल में वो शमा जल रही थी, बस वो उस वक्त एक लम्हा था जो तब्दीली का था, वो एक अलग मसला है। लेकिन बहरहाल वो एक मुहिब अहले बैत थे। अच्छा, जब उन्होंने हुर अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर ने जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इब्तिदा में नमाज अदा की, उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक खुतबा देते हैं और फिर उसके बाद एक गुफ्तगू है। लेकिन क्योंकि हम हुर अलैहिस्सलाम पर गुफ्तगू करते हैं, उसके बाद हुर अलैहिस्सलाम कहता है कि आपको मैं रोकने के लिए आया हूँ, मैं आपका रास्ता रोकने के लिए आया हूँ। इमाम पूछते हैं किस लिए, तो उसे कहा जाता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हुर अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे मामूर किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से या हुकूमत की तरफ से कि मैं आपके रास्ते में हाइल हो जाऊं। तो इमाम फरमाते हैं ठीक है, अगर तुम्हें हाइल ही होना है तो मेरा रास्ता किसी और तरफ था, फिर मुझे कूफा जाने के लिए दो, कूफा जाने के लिए मुझे रास्ता फराहम करो। तो हुर कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। इमाम फरमाते हैं कि अगर ऐसा नहीं कर सकते तो तुम लोगों ने हमें खतूत लिख कर क्यों बुलाया था। अब अगली बात, हुर कहते हैं कि मौला मैं उन खतूत से वाकिफ़ नहीं हूँ कि जो आपको लिखे गए। बहरहाल यहाँ पे मौला का लफ्ज़ मेरी तरफ से है। हुर कहते हैं कि हुसैन अलैहिस्सलाम मैं उन खतूत से वाकिफ़ नहीं हूँ, वो ख़त हमारी तरफ से नहीं थे। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अब्बास अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि वो खतूत लाओ। हुर को वो खतूत दिखाए जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए हुर खामोश हो जाते हैं। बहरहाल ये तीसरा मरहला, जब हुर कहते हैं कि मैं आपको रोकूंगा, ये मेरी मजबूरी है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हुर अगर तुम हमें रोकना चाहते हो तो फिर हुसैन तुमसे एक जुमला कहते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हारे सोग में बैठे या तुम्हारी माँ तुम्हारा मातम करे। उस ज़माने में ये बहुत बड़े जुमले हुआ करते थे अज़ीज़ान गिरामी कद्र। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जैसे हुर से कहा कि हुर तुम्हारी माँ तुम्हारा मातम करे, तो हुर ने पलट कर एक जुमला कहा कि अगर आपकी माँ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नहीं होती तो मैं भी आपको पलट कर जवाब देता। इस बात से भी साबित होता है कि हुर इस ख़ानदान की कितनी इज्जत व एहतराम करता था। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, फिर ये काफ़िला करबला पहुंचा और फिर ये करबला में जब ये सब कुछ सिलसिला होता रहा 7 दिन तक, और 7वें दिन पानी बंद हो गया और शब आशूर आ गई। और फिर हुर
بہرحال ایک اس کیفیت میں آگے جس کا بیان کیا جاتا ہے اور جس کے پیچھے مغالطے تھے، جو میں نے بیان کیا کہ مغالطہ یہ نہ رکھیے کہ ہر ایک رات میں پلٹے، ہر اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے پہلے ہی تھے، لیکن ایک رات میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ میرا صحیح راستہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب روز عاشور آیا تو اس وقت ہر کی کیفیت کچھ بدلی ہوئی تھی۔ ایک ساتھی نے کہا کہ ہر، میں پورے کوفہ میں تو کیا پورے عرب میں تم سے زیادہ بہادر کسی کو نہیں جانتا، اے ہر کیا تم ڈرتے ہو کہ تم مارے جاؤ گے؟ ہر کہتا ہے نہیں، خدا کی قسم مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں، لیکن میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے بیچ میں محسوس کر رہا ہوں۔ اور پھر ہر نے وہ فیصلہ کر لیا اور پھر معافی مانگنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے پاس آیا۔ عزیزان گرامی قدر، کربلا مکمل طور پر درس ہے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے خیمے پر آتا ہے، خیمے کے دروازے پر آتا ہے، امام حسین علیہ السلام جب ہر کو دیکھتے ہیں اور اس کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، امام کوئی بات نہیں فرماتے کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا، کیونکہ وہ دروازے پر آیا تھا، کیونکہ وہ سائل تھا، کیونکہ وہ امام کی خدمت میں آیا تھا۔ اور پھر امام پرانی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ہر اس قدر شرمندہ تھے کہ امام نے اسے کچھ نہیں کہا، اور باہر حسین علیہ السلام کی ذات تھی، کیسے کسی کو کچھ کہہ سکتے تھے؟ بس ابھی یہ معافی مانگ رہا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ کیا اگر میں آپ سے معافی مانگوں تو میرا خدا مجھے معاف کر دے گا؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر میں نے تمہیں معاف کیا اور اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا۔ عزیزان گرامی قدر، ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتنے میں خیمے کا پردہ ہٹتا ہے اور ایک کنیز جن کا نام جناب فضہ ہے، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتی ہیں اور امام کے کان میں کچھ کہتی ہیں، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کربلا مکمل طور پر درس ہے۔ جب ہر یہ دیکھتا ہے کہ بی بی فضہ نے امام حسین علیہ السلام کے کان میں کچھ کہا ہے تو شرمندہ ہو کر ایک مرتبہ پھر سوال کرتا ہے کہ کیا آپ کی خواتین نے مجھے معاف نہیں کیا؟ امام فرماتے ہیں، ہر یہ میری بہن زینب کا پیام لائی ہے، اور جناب زینب فرماتی ہیں کہ ہر سب سے پہلے میرا سلام قبول کرو، اس کے بعد ہر زینب تم سے معافی چاہتی ہیں کہ تم ہمارے پاس آئے ہو اور ہمارے مہمان بن کر آئے ہو، لیکن ہمارے پاس پانی کا ایک قطرہ میسر نہیں کہ ہم تمہیں پانی پلا سکیں۔ کتنا خوبصورت درس ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہر جیسے جملہ سنتا ہے زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور گریہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مولا مجھے معاف کر دیجیے اور اپنی بہن سے بھی، اپنے بچوں سے بھی معافی دلائیے، لیکن مولا میں اپنی معافی تب سمجھوں گا کہ آپ نے مجھے معاف کیا ہے کہ جب آپ مجھے میدان میں سب سے پہلے جانے دیں گے۔ امام حسین علیہ السلام جب اسے اجازت دیتے ہیں، وہ جاتے ہیں، تو وہ ہر علیہ السلام کہتے ہیں کہ مولا میں اکیلا نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں نے آپ کے بچوں کا راستہ روکا، آپ کا راستہ روکا، میں اپنے جوان بیٹے کو لے کر مقتل میں جاؤں گا۔ اب جب ہر اور کوفے کا ایک بہت مشہور جنگجو میدان میں جائے، جو یزیدی فوج کے ہر ایک شخص کو اچھے طرح سے جانتے ہوں اور پھر وہ ان کے راز و رموز سے واقف ہوں، تو وہ جنگ کیا ہوئی ہوگی، لیکن ایک آواز بلند ہوتی ہے کہ ہر علیہ السلام کا بیٹا شہید ہو گیا۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک باپ، ظاہر سی بات ہے ایک جوان بیٹا، اللہ نہ کرے کہ کسی کا جوان کبھی چلا جائے، ایک باپ اپنے جوان کی لاشے پر آتا ہے اور یزیدی فوج کو ہٹاتا ہے، تو ہر ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ بیٹے کی لاش پر پہلے سے ہی کوئی موجود ہے، اور ہاتھ رکھ کر، کندھے پر ہاتھ رکھ کر سوال کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور اس عالم میں میرے بیٹے کی لاش پر کیا کر رہے ہیں؟ پلٹ کر جیسے ہی دیکھا تو امام حسین علیہ السلام تھے، اور امام فرماتے ہیں ہر کسی باپ کے لیے مناسب نہیں کہ جوان بیٹے کی لاش پر آئے یا جوان بیٹے کو اس حالت میں دیکھے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام ہر کے بیٹے کا لاشا گنج شہیداں کی طرف یا خیموں کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور پھر ہر وہ جنگ کرتے ہیں کہ جسے تاریخ نے آج تک سنہری الفاظ میں لکھا، لیکن ایک آواز بلند ہوتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کربلا کے میدان میں، کربلا کے مقتل میں امام حسین علیہ السلام پر ہر ابن یزید ریاحی اللہ کا دین بچانے کے لیے قربان ہو گئے۔ عزیزان گرامی قدر، پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سب کو امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Hussein, 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 Hussein.